الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بیان، ایک ویڈیو جو غالباً 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے یوم مبارک کے دن جی ٹی وی، جو پاکستان پر لائیو نشریات جی ٹی وی کے نام سے آتی ہیں، جی ٹی وی چینل کا نام ہے، اور اس پہ عرفان رمضان کے حوالے سے لائیو نشریات چلتی ہیں، اس میں جناب علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور جناب علامہ امین شہیدی صاحب، چونکہ یہ اہل تشیع کی نمائندگی میں بیٹھے تھے، علامہ امین شہیدی اور علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور ایک دو لوگ اور ساتھ میں اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گفتگو جو تھی امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک پر تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس میں وہ باتیں ساری آئیں گی جو آپ کی حیات طیبہ سے جڑی ہوئی ہیں، اور آپ کے وصال مبارک تک جو بھی زندگی کے درمیان آپ کے معاملات گزرے وہ اس دن بیان کیے گئے۔ اس دن خاص طور پر ایک ٹاپک اٹھایا گیا اینکر کی طرف سے، صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس میں جو بھی کچھ بات ہوئی اس کے اوپر 2-3-4 میں آپ کے سامنے اہم گفتگو اور چند نکاتی باتیں آپ کو پیش کرنے سے پہلے آپ یہ لوگ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ کر سلو کر لی، آگے جو انہوں نے کہا کئی شرائط سلو پر عمل ہوا، کئی پر نہیں بھی ہوا، بالکل یہ تاریخی حقائق ہے، لیکن شان صحابیت کے پیش نظر ہم اپنی زبانوں کو دیکھیں۔ وہ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، چلے گئے، ولا تسألون عما کانوا۔ جو بات وہاں کچھ ہوئی، آپ نے دیکھا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ جناب کو قابل تحسین سمجھتا ہوں، قابل توقیر سمجھتا ہوں، اور آپ کو صدہا مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو جارحانہ صفت کا مظاہرہ اس دور میں کیا جب بے خطا بے گناہ کی آواز اٹھی تھی، اور اس کے بعد جناب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے گستاخی کی گئی تھی، آپ نے اس وقت مدلل گفتگو کی، اور آپ نے اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو عیاں اور بیاں کیا۔ اس وقت کیا جبکہ سادات حضرات بھی جو تھے بر صغیر سے، وہ اپنے آبا اور اجداد کا نام لینے سے کانپ رہے تھے، اور حق جو ہے اس موقف کو بیان کرنے سے کانپ رہے تھے، جھجک رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ آپ نے اس وقت اس چیز کا بیڑا اٹھایا، حب اہل بیت کا، اور الحمدللہ اب بھی آپ قاطع ناسبیت و خارجیت بنے ہوئے ہیں، مولائیوں کو آپ دل سے پسند ہیں، مگر اس کے اندر جو چند گفتگو جی ٹی وی میں آپ نے علامہ امین شہیدی سے کی، اس میں مولائیوں کے دل کو شدید تکلیف ہوئی ہے، اور
دو تین چار باتیں ایسی اس میں ہو گئی ہیں جو آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو اہل بیت کے حوالے میں، اور آپ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے محاربات اور جو مشاجرات ہوئے ان میں آپ اپنا جو انداز بیان ہے اس کو آپ ایک دم معتدل کر دیں، جبکہ بات اور گفتگو کرنے کی تھی اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا تھا۔ میں سمجھتا ہوں حسن زن آپ کے ساتھ یہی ہے کہ مکتب تشا کے عالم دین آپ کے سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے بہتر سمجھا کہ مکتب اہل سنت کو بچایا جائے، حق بیان نہ کیا جائے، مکتب اہل سنت کی پاسبانی زیادہ کی جائے۔ اگر آپ زیادہ بیان کریں گے جو کہ واقعتاً اہل سنت و جماعت کی کتب میں درج ہے، اور جیسا کہ آپ بیان آج تک کرتے آئے ہیں، تو ہوتا یہ کہ پھر آپ کو بھی وہ کہتے کہ تشا حضرات میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا۔ تو سوچا آپ نے کہ میں اہل سنت و جماعت کی مکتب کی رہنمائی کروں یہاں، چونکہ سامنے اہل تشا عالم دین بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر کچھ باتیں تو آپ نے اس میں ماشاءاللہ خوب کی جو کہ سنی عالم نہیں بتاتے ہیں، بلکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کچھوں کو، اکثر کو تو، اور جن کو پتہ ہوتا ہے وہ کتمان حق کرتے ہیں، بتانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے ممبر اور مسجدیں جو ہیں وہ جڑی ہی صرف دنیا داری سے ہیں، دنیا داری کو لے کر ہیں۔ خیر، آپ نے کہا کہ سب و شتم کا دور بنو امیہ کے زمانے سے شروع ہوا، یہ بات آپ نے درست کہی۔ آپ نے یہ کہا کہ جو بھی مولا کائنات کے مد مقابل آئے، مولا علی کو ہمیشہ اہل سنت نے حق پر گنایا ہے اور آج تک حق پر مانتے آئے ہیں، یہ بھی آپ نے حق بات کہی۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب زبیر اور جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بھی آپ کے مد مقابل آئے، تب بھی اہل سنت و جماعت کا یہی موقف تھا کہ علی حق پر ہیں، اور یہ جنگ جمل میں جو مد مقابل ہوئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جماعت، وہ باغیوں اور وہ جو ہے باطل جماعت ہے، وہ باغی جماعت ہے، وہ خاطی جماعت ہے۔ یہاں تک تو آپ نے بالکل درست کہا، اور یہ بھی ضرور آپ نے اچھا پوائنٹ اور اچھا نقطہ وہاں یہ لے آئے کہ جو جنگ جمل میں افراد آئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مولا کائنات کو حق پر جانا اور اپنی خطا کو قبول کر کے توبہ کر لی تھی۔ اور جو صفین میں معاویہ اور اس کا گروہ آیا، انہوں نے اپنی زندگی میں مولا کے سامنے نہ توبہ کی اور نہ اپنے آپ کو خطا پر مانا۔ خیر، یہ باتیں تو آپ نے وہ باتیں کر دیں کہ جسے سنی پلیٹ فارم سے کبھی بیان کیا ہی نہیں جاتا، الا ماشاء اللہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ دو باتیں ایسی ہو گئیں اس میں جو کہ آپ کے شایان شان نہیں، اور نہ ہی کسی مولا پرست کو، مولائی کو یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سراسر بات جو ہے غلط ہے، باطل ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل نہیں آتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل نہیں آتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کہ مطلب حق کے مقابلے میں ہمیشہ ہی باطل آئے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہی آئے، یہ ضروری نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر باطل بھی ہو۔ یہ ایک ایسی عجیب سی بات کری آپ نے، اور پھر خضر علیہ السلام کے سے اس واقعے کو آپ نے چھوڑ دیا حق اور باطل ہونے کے، جو کہ بالکل قیاس مع الفارق ہے۔ وہ میں بتاؤں گا کہ کیوں۔ یہ مسئلہ تو آپ نے چھیڑا۔ اس کے بعد آپ نے صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی، وہ نہایت ہی کمزور اور آپ کے موقف کو کمزور کرنے والی، آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے والی ہے۔ جو اب تک لوگ آپ کو جس انداز میں پسند کر رہے ہیں اور جس موقف پر آپ کو پسند کر رہے ہیں، وہ موقف کمزور کر دینے والی۔ وہ کیا آپ نے بات کہی؟ آپ نے یہ کہا کہ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کر لی، اس کے بعد کئی مدت تک امیر شام سے نہ امام حسین نے نہ امام حسن نے کوئی جھگڑا کیا، نہ کوئی متنازع کوئی ان سے جنگ کی، نہ کوئی جھگڑا کیا، اور نہ ان کے خلاف کبھی تلوار بلند کی۔ یہ بڑی عجیب آپ نے ایسی بات کر دی، اس سے ناسبیوں کو اور خارجیوں کو بڑی طاقت ملی آپ کی بات سے۔ میں جو شروعاتی بات ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں جو ہے باطل نہیں آتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے،
تو میں نے جو آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ مزمحل ہو گیا، باطل جو ہے بھاگ گیا، دور ہو گیا حق کے آتے ہی، اور بے شک باطل کو تو دور ہونا ہی تھا، باطل کو مزمحل ہونا تھا۔ اس کے بعد میں ایک آیت کریمہ کی اور تلاوت آپ کے سامنے کروں گا اسی حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یہ آیت جو ہے سورۃ الجاسیہ کی 45ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے کہ لوگوں تم کیسا برا فیصلہ کرتے ہو، کیسا برا حکم لگاتے ہو کہ جنہوں نے زندگی بھر سیئات گناہ کمائے اور جنہوں نے پوری زندگی رضائے الہی میں اور دینداری میں حق پرستی میں حسنات کو کماتے ہوئے گزار دی، تم دونوں کو برابر کھڑا کر دیتے ہو، دونوں کی زندگی اور موت کو یکساں کر دیتے ہو، مساوی کر دیتے ہو۔ یہ کتنا برا فیصلہ تم نے کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید صاف کھلی مبین آیت ہے کہ کیسا برا فیصلہ آپ نے کیا کہ ایک نے تو زندگی بھر اللہ کو راضی کرنے میں گزاری، حسنات کمانے میں گزاری، ایک نے زندگی اللہ کا غضب حاصل کرنے میں گزاری، پوری زندگی سیئات میں گزاری، اور آپ نے کہہ دیا کہ ان دونوں کی زندگی اور موت برابر ہے۔ یہ کیسا برا فیصلہ ہے آپ کا۔ سمجھنا چاہیے کہ جو آپ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں ان کے نبی اور غیر نبی ہونے میں کوئی نص قرآن یا نص حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کہنے والا کافر و غیر کافر ہوتا۔ یہ آپ جو انہوں نے گفتگو کی اس کو، جو میں نے ویڈیو لگائی اس پہ دیکھیں کہ جو غیر کافر و کافر کی گفتگو انہوں نے کی۔ اگر نص قرآن، نصین میں سے، قرآن میں سے، حدیث میں سے کوئی نص موجود ہوتی تو مسئلہ اٹھتا کافر و غیر کافر ہونے کا۔ یہاں تو مولا کے حق ہونے پر نص موجود ہے، آپ کی ذریات کے حق ہونے پر، آل پیمبر کے حق ہونے پر، عادل ہونے پر، سکہ ہونے پر، دیندار ہونے پر، تقوی شعار ہونے پر، امام ہونے پر، وصی ہونے پر، وارث ہونے پر، خلیفہ ہونے پر، یہاں تو نص موجود ہے۔ کیا یہ نص احادیث مبارکہ کے حوالے سے نہیں موجود؟ قرآن مجید میں جو فضائل اہل بیت آئے من جملہ وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی مسلم، لیکن جو خاص واقعات کے ساتھ خاص احادیث متواترہ آئی ہیں صحاح ستہ میں اور دیگر اہل سنت کی کتب حدیث میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملوکا عزوزا، میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد دانتوں سے کاٹنے والی بادشاہت آ جائے گی۔ اور حضرت عمار کے لیے فرمایا وَيْحَ عمار يَقْتُلُهُ الْفِيَّةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، کہ عمار افسوس کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی دعوت دے گا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اور حدیث یہ بھی رہی ان الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہوگا اور علی حق کے ساتھ ہوں گے۔ یہ نص قطعی ہے، یہ نص قطعی ہے علی کے حق ہونے پر اور اس گروہ کے باطل ہونے پر۔ ہاں اب اس نص قطعی سے کوئی گمراہ ہوتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے یا حب معاویہ میں، محبت امیر شام میں ان حدیثوں سے کھلواڑ کرتا ہے یا ان کو نیگلیکٹ کرتا ہے، تو وہ گناہگار ہے، وہ عاصی ہے، وہ نار جہنم ہے۔ کمال ہے کہ ایک طرف تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو اجتہاد ہوا جنگ صفین میں، جو امیر شام کا اجتہاد ہے، وہ اجتہاد بنائے صحابیت پر ہے۔ یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی کہ آج کے بعد آپ نے یہ دستوری بدل دیا، آپ نے یہ پیمانہ ہی بدل دیا اور نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا کہ اب سے جب بھی خطا اجتہادی کا لفظ، جو کہ ایک بڑا بلنڈر ہے تاریخ کا، میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کو، سنی پلیٹ فارم سے ہی کہنا چاہتا ہوں، سنی ہوتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں
کہ خطا اجتہادی کا قول خود میں خطا منکر ہے، خطا اجتہادی کا قول کرنے والے خود خطا منکر پر ہیں۔ سب سے بڑی بات، چونکہ امیر شام کا اجتہاد ہی کوئی ثابت نہیں ہے، وہ مجتہد کے درجے پر ہی نہیں ہے، وہ خیر ایک طویل بحث اور تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے جس میں کافی دلائل و براہین پیش کیے جا سکتے ہیں، اور ائمہ کے اقوال بھی اس پر موجود ہیں اہل سنت کی۔ مگر آپ نے کہا بربنائے شخصیت صحابیت ان کو خطا اجتہادی کہا گیا ہے اس عمل کو جو کہ مولا علی کے مد مقابل آئے۔ کمال کر دیا آپ نے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید جو جن کو شرح صدر ہو گیا کہ معاملہ کیا ہوا، جو مولائی ہیں، جو جانتے ہیں کہ جنگ میں کیا احوال گزرے اور کیا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا، انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی بات کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء کی 135ویں آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یہ عام لوگوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کے درمیان، اس میں نہ کافر ہے کوئی، نہ مسلمان ہے، نہ یہود ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، جبکہ ایک جگہ مسلمان غلط ہو اور ایک جگہ عیسائی صحیح ہو، یہودی صحیح ہو، کافر صحیح ہو، تو کافر کے حق میں عدل کی گواہی دینا اور مسلمان کے حق میں نہ دینا اگر وہ غلط ہو۔ اور یہ پیمانہ اسلام نے سیٹ کیا ہے، یہ عدل و مساوت اور بردرہڈ اور ہیومینٹی کا جو پیمانہ اسلام نے دیا ہے، جو سوچ اور فکر اسلام نے دی ہے، وہ یہ کہا ہے بغیر کسی کا نام لیے کہ جب بھی گواہی دو، جب بھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ ایسی آیت قرآن مجید میں بے شمار متعدد جگہوں پر آئی ہیں، تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ اور ہوا کیا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا کمزور پہلو، سب سے ناروا پہلو، سب سے باطل پہلو یہ ہے کہ امیر شام کی اجتہاد، سب سے پہلے تو اس کے ساتھ اجتہاد کو متصف کیا، اس کے بعد اس کے ساتھ اس معاملے میں اس کی صحابیت کی بنیاد پر خطا اجتہادی کا، اللہ اکبر، یہ کیا قرآن مجید کی روح سے درست فیصلہ ہے؟ یہ قرآن مجید کی فکر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق کیا یہ درست اور صحیح فیصلہ ہے؟ جبکہ بعض ائمہ اہل سنت و جماعت نے خطائے منکر کا بھی قول کیا ہے، جس میں علامہ جامی اور علامہ عینی جیسے حضرات سر فہرست ہیں، اور بے شمار علماء دین ہیں، کچھ تو ظاہر ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں۔ اور مفتی صاحب نے یہ اپنے بیانات میں پچھلے بے خطا بے گناہ کے حوالے سے بیان بھی کیا ہے، اس لیے میں نے شروع میں آپ کی تعریف بھی کی اس عنوان کے حوالے سے۔ یہ بات میں مختصراً آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے اس پر کوئی طویل گفتگو نہیں کرنی ہے۔ الحمدللہ مفتی صاحب خود ایک دیندار شخصیت ہیں، متبحر عالم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حق پرست ہیں، اور جانتے ہیں کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، اور تاریخ کیا کہتی ہے، کیا گواہی دیتی ہے، صداقت کدھر ہے، امانت کدھر ہے، بطلان کدھر ہے، یہ ان کو اچھے سے روشن ہے، اس لیے مجھے کوئی اس پر طویل تقریر نہیں کرنی۔ ایک بات اور جو آخر میں میرے کو ضروری ان کے سامنے، یہ میری ادنا جو ہے ایک کوشش ہے کہ میں آپ کو اس بات کی نصیحت کر سکوں تاکہ آپ آئندہ ان سب باتوں کو ریپیٹ نہ کریں، چاہے شیعہ عالم بیٹھا ہو، چاہے سلفی بیٹھا ہو، چاہے دیوبندی، تبلیغی یا اہل حدیث بیٹھا ہو۔ آپ اس طریقے کی بات کریں گے تو جو مولائی آپ سے جڑے ہیں، جو آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہماری زبان بولیں گے، ہم نے جو آپ سے توقع رکھی ہے، جو مولائی عوام ہیں، ان کے توقعوں کو تکلیف پہنچے گی اور ٹھیس پہنچے گی۔ ویسے ہی مولائیت کی بات کرنے والے کچھ ہی حضرات تو ہیں، گنتی کے 2 3 4 لوگ۔ اب جو آپ نے بات کی کہ امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں جو وہ صلح کا معاملہ ہوا، آپ ایک بات بتائیے ایمانداری سے، آپ نے تاریخ بھی پڑھی ہوگی، احادیث بھی پڑھی ہوگی، جو یہ حدیث شریف آئی ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرائے گا، 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرائے گا، میں یہ حدیث بالکل موجود ہے، لیکن اس حدیث کے ساتھ جو پوری حدیث ہے، جس کا یہ ایک ٹکڑا ہے، یہ ایک جز بھی نہیں ہے، یہ اس کا جزء الجز ہے،
چھوٹا سا ٹکڑا ہے، پوری حدیث بیان نہیں کرتے، اس حدیث کو میں اس بیان میں چسپا کروں گا، عربی اور اردو دونوں میں۔ آپ دیکھیے گا کہ امام حسن علیہ السلام امیر شام کے خلاف اس نیت سے نکلے تھے کہ اس سے صلح نہ کریں گے بلکہ جنگ کریں گے، اور اس طرح کی جنگ کریں گے جیسے مولا علی نے صفین میں جنگ کی تھی۔ اور لکھا ہے، لفظ لکھا ہے کہ عمرو ابن عاص نے کہا معاویہ سے کہ ایک بڑا قطائب یعنی لشکر جرار، ایک بڑی فوج میں دیکھتا ہوں جو ہم کو پامال کر دے گی، جو کچل کے رکھ دے گی۔ تو صلح کی پیش گوئی، صلح کی جو پیش قدمی ہوئی ہے وہ اس طرف سے ہوئی ہے، اس طرف سے صلح کی امام حسن کے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ امام حسن کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، جو لوگ تھے، اور آپ جب پس منظر پڑھیں گے اس کا کہ کیا ہوا، ان لوگوں نے پہلے ہاتھ میں ہاتھ جا کر جو ہے امیر شام کے ساتھ ہاتھ دے دیا اور پیسے لے لیے، کچھوں نے اپنا جو ہے دامن چھڑوا لیا، کچھوں نے امام حسن پر تیر چلا دیا، کچھوں نے کہا کہ آپ ہمارے کو کیا قتل کرانے لائیں، ہمارے بیوی بچوں کو اور ہم سب کو کیا آپ مار ڈالیں گے۔ جس طرح مولائے کائنات تحکیم کے معاملے میں مجبور ہوئے، اسی طرح امام حسن علیہ السلام صلح حسن کے وقت مجبور ہوئے۔ ہاں یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو حضرات، جو رفقا آپ کے انصار موجود تھے، وہ اتنے وثوق ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ تھے کہ انہوں نے آخری وقت تک آپ کو نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ ایک بات رہی، اللہ کا فیصلہ ہے۔ مولا علی کے ساتھ اور امام حسن کے واقعے میں یہ جو آپ کے نام نہاد شیعہ تھے، یہ شیعہ نہیں ہوئے، یہ رافضی ہو گئے۔ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں، اور جو چاہنے کے مرکز سے نکل جائے، جو چاہنے کی ڈیفینیشن سے باہر ہو جائے، جو اس کے ترجمے سے باہر ہو جائے، وہ پھر رافضی ہو جاتا ہے۔ شیعہ تو لفظ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ ہم شیعان علی ہیں، قرآن میں شیعہ لفظ موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مجبور ہوئے اپنے، جنہوں نے ان کے ساتھ رفض کیا مولا علی کے ساتھ، اور انہیں بیچ راہ میں چھوڑ دیا۔ یہی فیصلہ امام حسن علیہ السلام نے صلح حسن میں کیا، اس وجہ سے کہ امت کے خاطر وہ مجبور تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان یہ قتل شروع ہو جائے اور یہ نام مجھ پر لا دیں، تو بہتر ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے ان کے درمیان خون افشانی نہ ہو، میں صلح کر لیتا ہوں۔ آپ کو بہتر بات معلوم ہے۔ پھر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بینا کے آگے ہمیشہ نابینا ہے اس کی ضد، گورے کی ضد ہمیشہ کالی ہے، اور حق کی ضد ہمیشہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ پاکیزگی کی طہارت کی ضد ہمیشہ ناپاکی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ناپاکی رہے گی۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان سب باتوں سے بڑا نقصان، بڑا عظیم نقصان مکتبہ اہل بیت کو پہنچتا ہے، جو ہم اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے بیان کرتے ہیں۔ ویسے ہی لوگ ہماری ان باتوں کی وجہ سے ہی ہم کو رافضی کہنا ہے، اور ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں اس بات کی کہ جو باتیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں آئی ہیں اور تاریخ کے حوالے سے اور ائمہ کے اقوال سے، ان عقائد کو بیان کرنے پر رافضی کہہ دیتے ہیں۔ پھر ہم اپنے پکش کو کمزور کیوں کریں جبکہ ہم افراد میں کم ہیں لیکن حق ہمارے ساتھ ہے اور بات ہماری مضبوط ہے۔ آخر میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نقیب امن و امان کا لقب ہوا سید، فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعائے حسن۔ نقیب امن و امان کا لقب ہوا سید، فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعائے حسن۔ بنو امیہ زرو جا کے حریص ادھر، بنو امیہ زرو جا کے حریص ادھر، ادھر یہ حال تھا کہ دنیا تھی زیر پائے حسن۔ وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔